السلام علیکم جی اسپینٹ آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جو انگلش گرامر کا ہم کر رہے ہیں اس میں حاضر ہیں، اور یہ لیکچر ہے بیسیکلی آج پریپوزیشنز کے اوپر۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، اور پریپوزیشنز میں بھی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیریٹیو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ باہر مطلب جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی ایگزام دے لیں اس میں آپ کو فل ان دی بلینکس کی صورت میں ہی یہ ملے گا، اور فل ان دی بلینکس کی صورت میں جو ہے وہ آرٹیکل بھی یوز ہوتے ہیں، پریپوزیشنز بھی یوز ہوتی ہیں موسٹلی۔ تو اس لیے یہ تو تھا ایگزام پوائنٹ آف ویو۔ باقی اس کے علاوہ یہ لیکچر کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ بیسیکلی ایم سی کیوز پہ بیسڈ ہوگا، ایم سی کیوز ہوں گے ایگزام اورینٹیڈ، اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اس میں ہم کچھ اس کے مزید ایسے فنڈامنٹل سیکھیں گے جو بہت کم سیکھنے کو ملتے ہیں، یا بہت کم لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال وہ انفوگرافی کی صورت میں ہوگی چیزیں، یہ تو پریزنٹیشن کی صورت میں ہے، وہ انفوگرافی کی صورت میں ہوں گے۔ تو چلیں اس میں بڑھتے ہیں آگے، اور اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو پریپوزیشن جو ہے یہ ہوتی ہے بیسیکلی اے ورڈ، ٹھیک ہے، اور گروپ آف ورڈ، یعنی ایک ورڈ ایک سنگل بھی ہو سکتا ہے یا گروپ آف ورڈز پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کس لیے یوز ہوتا ہے یا کہاں یوز ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بیسیکلی ان ناؤن، ٹھیک ہے، پروناؤن یا کسی ناؤن فریز کے ساتھ۔ اور ناؤن فریز آپ کو پتہ ہے جہاں پہ کسی ناؤن کا ذکر ہو رہا ہو اور بات ابھی ادھوری ہو، بات مکمل نہ ہو، اسی کو آپ کو پتہ فریز کہتے ہیں۔ تو ان ناؤن، پروناؤن اور ناؤن فریز، اس کے پہلے جو ہے نا وہ یہ یوز ہوگا ایک چیز۔ پہلا اس کا رول کیا ہے کہ ایک پریپوزیشن جو ہے وہ یا تو ایک سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا گروپ آف ورڈز بھی ہو سکتا ہے، جو کہ یوز ہوتا ہے کسی ناؤن، پروناؤن یا ناؤن فریز کے ساتھ۔ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ اب اس کی ظاہری بات ہے کوئی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے کہ کیوں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے یوز ٹو شو ڈائریکشن، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے تو کسی سمت کو ظاہر کرنے کے لیے، دوسرے نمبر پہ کسی ٹائم کو ظاہر کرنے کے لیے، تھرڈ پلیس اور لوکیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پلیس کسی مقام کو کہیں گے، لوکیشن کسی جگہ کو کہیں گے، ٹھیک ہے، کسی اسپیشل، اس کو ہم اسپیشل بولیں گے۔ ایک ایس پی ای سی آئی اے ایل والا ہوتا ہے، ایک یہ والا بھی ہے اسپیشل، اس کو بولتے ہیں ہم۔ ریلیشن شپس یعنی کسی خاص اسپیسیفک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریلیشن شپس کے ساتھ، اور ٹو انٹروڈیوس این آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے۔ تو یہ اس کا ڈائریکشن ہے، اس کی یوزیج ہے کہ یہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے ان چیزوں کے ریلیشن کو شو کروانے کے لیے۔ جیسے اس کی کچھ ایگزامپلس بھی ہیں، جیسے ان ہے، ایٹ ہے، آن ہے، آف ہے، اینڈ ٹو ہے۔ یہ بیسکس اس کی ہیں پریپوزیشنز، ان، ایٹ، آن، آف، اینڈ، ٹو ایٹسیٹرا۔ تو پریپوزیشن جو ہیں ان انگلش آر ہائیلی ایڈیومیٹک، یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات پریپوزیشنز کو کسی ورڈ کے ساتھ اس طرح سے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایڈیومیٹک ایکسپریشن بن جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، جیسے ایک لفظ ہے نا پٹ آن، ٹھیک ہے، تو پٹ آپ کو پتہ ہے وہ ورب ہے، کسی ایکشن کو شو کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ پٹ کی دوسری، سیکنڈ، تھرڈ فارم بھی پٹ ہی ہے۔ تو اب پٹ کے ساتھ جب ہم آن لگائیں گے نا اس کا مطلب بدل جائے گا۔ تو آن کیا ہے؟ آن پریپوزیشن ہے۔ تو یہ والی بات وہ کہہ رہا ہے کہ ہائیلی ایڈیومیٹک، کہ یعنی جو پریپوزیشنز ہیں نا یہ بہت زیادہ ایڈیومیٹک ایکسپریشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی ورب کے ساتھ لگ کے یہ اگر سنگل ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے ایک پریپوزیشن ہے، لیکن کسی ورڈ کے ساتھ، کسی ورب کے ساتھ جب یہ لگیں گے تو پھر اس کا میننگ جو ہے نا وہ ایڈیومیٹک میں چلا جائے گا۔ تو یہ بات ہے، دراصل میں تھوڑی سی کوشش اس لیے کر رہا ہوں، کچھ باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایک جو ریمائنڈنگ فلو ہے، جو میمورائزیشن ہے، وہ تھوڑی سی ڈیولپ ہو سکے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹلی ہی اس کو ورڈ ٹو ورڈ بولتا اور آگے بڑھ جاتا، یہ میری نہیں ہے بات۔ تو اس کے نا انفوگرافی کی نیکسٹ سلائڈ، یعنی ہم میں نے نیکسٹ سلائڈز میں تو اس کو ایڈ نہیں کیا، اس کے اوپر میں الگ لیکچر بنا دوں گا کیونکہ وہ سلائڈز میں پھر فٹ نہیں آ رہی تھی چیزیں۔ تو ابھی ہم جو ہے نا اس کے جسٹ ایم سی کیوز دیکھیں گے، ایگزام اورینٹیڈ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا ڈاکٹر گیو می آ پرسکرپشن ڈیش مائی کاف، ڈاکٹر نے مجھے پرسکرپشن دی۔ پرسکرپشن آپ کو پتہ ہی ہے، جو دوا وغیرہ جیسے ڈاکٹر نے تجویز کرنی ہوتی ہے اس کو پرسکرپشن کہتے ہیں۔ پرسکرائب سے مطلب ہوتا ہے لکھنا،
ٹھیک ہے، کسی چیز پہ کچھ لکھنا پرسکرائب ہوتا ہے تو ادھر سے پرسکرپشن بنا ہے، یعنی ڈاکٹر جب میڈیسن کچھ لکھ کے دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے اس کے جس کو ہم ڈاکٹری نسخہ بھی کہتے ہیں. تو فار مائی کاف، فار آئے گا یا ٹو آئے گا؟ فار اور ٹو دونوں ڈفرینٹ چیزیں شو کر رہی ہیں، ڈائریکشن شو کر رہی ہیں. تو فار مائی کاف آئے گا. یہ آپ ویسے ہی سمجھ لیں جیسے میں نے ایک آئی تھنک فیز 1 میں جب انگلش کا لیکچر دیا تھا تو اس میں نے آپ کو ایک انٹرویو والا بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک فار کا تھا اور ایک ٹو کا تھا. تو اس میں بھی میں نے آپ کو پریپوزیشن جو ہے نا وہ سمجھائی تھی کہ فار کس سینس میں یوز ہوگا اور ٹو کس سینس میں یوز ہوگا. تو اسی طرح ہی آپ نے اسی سینس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ لگانا ہے. تو یہاں پہ آئے گا فار. ٹھیک ہے، یہاں پہ فار آئے گا، یعنی میری کھانسی کے لیے جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے پرسکرپشن دی مجھے لکھ کے. سیکنڈ ہے تھرو دس پین ڈیش دا ڈسٹ بن. اب ایک ہوتا ہے ان، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ان ٹو. تو یہاں پہ آئے گا ان ٹو، ان ٹو. ٹھیک ہے، ان کسی چیز کے درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ ان ٹو کسی چیز کے اندر کی بات آ جائے گی، کسی چیز کے اندر کی بات آ جائے گی. کیونکہ ڈسٹ بین جو ہے نا اس کے درمیان میں تو نہیں ہم اس کے اندر پھینکیں گے چیز، آل دو کہ وہ سینٹر ہی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، مطلب کسی رائٹ یا لیفٹ سائڈ میں ہم نہیں پھینک رہے ہوگی، جسٹ اس کے سینٹر میں پھینک رہے ہوگی. تو اس لیے ان ٹو مطلب اس کے اندر کی بات کرے گا. دا کچن از ڈیش دا بیک آف دا ہاؤس. ایٹ یا ٹو، ایٹ آئے گا کیونکہ ایٹ جو ہے نا ایک چیز یاد رکھیے گا، ایٹ ہمیشہ کسی اسپیسیفک لوکیشن یا کسی خاص اسپیسیفک پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. ایٹ کے اوپر میں نیکسٹ جو ہماری انفوگرافک ویڈیو ہوگی، انفوگرافکس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو جلدی سمجھ بھی آئیں گی انشاءاللہ. اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے گراس روٹ لیول پہ نہیں سکھائی گئی ہوتی، بہت کم ہوتا ہے. تو ہوپفلی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بھی جو ہے نا وہ ہمارا کافی انٹرسٹنگ ہوگا. بس ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. تو کچن از ایٹ دا بیک آف دا ہاؤس. میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دے دوں. ایٹ کی جگہ پہ ایک لفظ ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گا. میں نے کہا کہ علی از ایڈمیٹڈ، یا سوری میں کہتا ہوں کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کال کی کسی نے، تو مطلب کہا تو میں کہا میں ہاسپٹل میں ہوں. اگر اس سے یہاں پہ دو پریپوزیشن یوز ہوں گی، ان کی یا ایڈ کی، اور دونوں میں سے میں جو سی یوز کروں گا نا وہ معنی چینج کر دے گی. ان یوز ہوگا میں اگر ہاسپٹل میں اللہ معاف رکھے مطلب ایڈمیٹڈ ہوں، یعنی جہاں میں کسی کو دیکھنے گیا ہوں تو میں نے اس کو کال کی تو وہ بتا رہا ہے. لیکن میں ایٹ تب لگاؤں گا جب میں کسی کو وزٹ کر رہا ہوں، کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ ہوگا نا. اب ہاسپٹل تو اتنا بڑا ہے تو میں کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ جو ہے نا وہ جب اپنے آپ کو شو کروانی ہوگی تو پھر میں ادھر ایٹ لگاؤں گا، ان نہیں لگاؤں گا. ان کے مطلب میں آپ یہ بات شو کر رہے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا پرپس شو نہیں کر رہے، کوئی خاص اسپیسیفک ڈائریکشن شو نہیں کر رہے. تو اس لیے ایڈ جو ہے نا وہ کسی اسپیسیفک ڈائریکشن کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ ہی از گڈ ایٹ انگلش، ہی از گڈ ان انگلش، تو ان والا غلط ہو جائے گا، ایٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ہی از گڈ ایٹ انگلش. تو اس طرح دیکھیں خاص اسپیسیفک پرپز کے لیے بھی جو ایٹ یوز ہوگا. تو اس کی ایک ایگزامپل اور بھی سمجھ لیں. ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک سٹی کا یہ ایڈریس ہے. سٹی کا ایڈریس اس طرح سے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اردو بازار لاہور، سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اردو بازار لاہور میں کہتا ہوں کہ ہز شاپ از ان اردو بازار لاہور، مطلب اردو بازار میں جو ہے نا اس کی کہیں شاپ ہے. لیکن اگر میں کسی اسپیسیفک شاپ کی بات کروں گا یا کسی خاص اسپیسیفک اسٹریٹ کی بات کروں گا یا کارنر کی بات کروں گا جیسے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، تو پھر میں ادھر ایٹ لگاؤں گا. جیسے میں کہوں گا کہ ہز شاپ از ایٹ دا بیک سائڈ آف دا اردو بازار، یا ہز شاپ از ایٹ دا فرنٹ سائڈ آف دا اردو بازار. لیکن جب میں ایڈ نہیں لگاؤں گا، میں پھر ڈائریکٹلی اردو بازار کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو کوئی ڈائریکشن ہی شو نہیں کی، میں نے اس کو جسٹ ایک پرپس دے دیا، کہ مقام دے دیا کہ بھی اردو بازار میں یہ ہوگی. تو اس طرح سے ایڈ کا جو نا وہ بڑا فنڈا ہے. تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ کلیئر کروا دوں. نیکسٹ ہے دا چائلڈ ڈائیڈ ڈیش ہائی فیور. اب یہاں پہ موسٹلی لوگ غلطی کرتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ٹو نہیں ہوتا. ہائی فیور کی جگہ پہ وہ کوئی مطلب کسی بیماری کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ معاف رکھے کوئی، جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل پریویلنگ چل رہی ہیں، تو وہ بیماری کا نام بھی اگر لکھے تو پھر بھی آف ہی آئے گا. دا چائلڈ ڈائیڈ آف ہائی فیور. ٹھیک ہے،
تو نیکسٹ ہے یو کین obtain دا آنسر ڈیش ایڈنگ دا ڈیٹیل ان دس باکس، یعنی اس باکس میں اپنی ڈیٹیل ایڈ کر کے آپ اس کا آنسر حاصل کر سکتے ہیں. تو آنسر آن ہیڈنگ نہیں ہوگا بلکہ بائی ہوگا. اب بائی کا بھی کافی بڑا فنڈ ہے. بائی کہیں جگہوں پہ جو ہے نا وہ کسی مقصد کو شو کرے گا، کہیں پہ کوئی مقصد کو شو کرے گا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یا دیکھا بھی ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ایک اپلیکیشن ہے، اس کی ڈیڈ لائن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ سبمٹ یور اپلیکیشن بائی. ٹھیک ہے، ایک بائی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے ٹل. تو بائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ہی کرنی ہے، یعنی اگر کوئی ڈیٹ ہے تو اس ڈیٹ سے پہلے ہی کرنی ہے. اب یہاں پہ بائی جو ہے نا وہ کس شو میں سینس میں شو ہو رہا ہے وہ الگ مطلب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ والے جو پریپوزیشنز ہیں خاص طور سے جو بائی اور ایٹ اور یہ والا آف کا تو اتنا فنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا بائی اور دوسرا جو میں نے ایٹ آپ کو بتایا ان کا کافی فنڈا ہے. تو یہ کنفیوز کر دیتے ہیں بندے کو. ہی گاٹ ڈیش دا بس وین ہی ریچ لاہور. تو اب دیکھیں یہ ایک یہ والا آف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ والا آف ہے. تو گاٹ آف مطلب سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے، مطلب کسی ماضی کے ایکشن کو بات بتایا جا رہا ہے. تو گاٹ کے بعد جب ہم آف لگا دیں گے تو یہ شو ہو جائے گا کہ نیچے اتر جانا. ٹھیک ہے، ہی گاٹ آف دا بس وین ہی ریچ لاہور، یعنی جب وہ لاہور پہنچا تو وہ بس سے نیچے اتر گیا. تو اس طرح ہی یہ دیکھیں گاٹ جو ہے نا وہ ورب ہے، ایسے ہی ہے. تو اس کے ساتھ جب ایک اور لفظ لگ گیا نا تو اس نے اس کا معنی چینج کر دیا، ایسے ہی ہے نا. تو اس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ پریپوزیشن جو ہے نا وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں. اس میں اپنا انٹرسٹ برقرار رکھیے گا. میری کوشش ہوگی کہ میں چیزوں کو بریف رکھوں، کہیں پہ بھی انشاءاللہ ایسی بات یا ایسا کوئی نہیں آنے دوں گا جس میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی بوریت فیل ہو. تو ہی ارائیوڈ ڈیش دا ایئرپورٹ ڈیش ٹائم فار دا پلین. ہی ارائیوڈ ایٹ دا، آپ دیکھیں ایٹ دا ایئرپورٹ، ٹھیک ہے، ان ٹائم فار دا پلین. ایٹ ٹائم نہیں آئے گا، حالانکہ موسٹلی جگہوں پہ ہم ایٹ ٹائم بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے اپنے سینس جو ہمارا یہ سینٹینس جو سینس دے رہا ہے نا اس کی سینس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے ادھر ان لگانا ہے یا ایٹ لگانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ادھر ایٹ لگ گیا تو دوسری جگہ پہ ایٹ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا کوئی فنڈا نہیں ہے اس میں. ہی ارائیوڈ ایٹ دا ایئرپورٹ، اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے ادھر ایٹ لگنا ہوتا تو ایٹ ہی لگنا تھا. تو یہ جسٹ اس لیے کلیئر کیا ہے کہ موسٹلی آپ کو ایم سی کیوز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئے کہ ایٹ یا ایڈ یا ان یا اس طرح کر کے، تو آپ کنفیوز ہو جاؤ کہ یار ایک ہی ورڈ میں ایک ہی سینٹینس میں مطلب کیسے یہ دو پریپوزیشنز ایک ساتھ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا جو ہم نے ایڈیمز پہ کیا تھا، تو اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ فلانی چیز جو ہے نا وہ اس طرح، فلانی چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے. تو ایٹ یا ایٹ دونوں آ سکتے ہیں کہ سینٹینس میں. تو ہی ارائیوڈ ایٹ دا ایئرپورٹ، ان دا ایئرپورٹ نہیں کہیں گے، وہی ہاسپٹل والی ایگزامپل آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ہی ارائیوڈ ایٹ دا ایئرپورٹ ڈیش ٹائم فار دا پلین، یعنی ان ٹائم. ان ٹائم کا مطلب آ جائے گا کہ بالکل اس ٹائم پہ جب پلین نے ٹیک آف کرنا تھا، یعنی جب پلین کے اڑنے کا ٹائم ہو رہا تھا اس ٹائم. اب وہ فار دا پلین کی جگہ پہ بس اسٹاپ بھی لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہی ارائیو دا، تو ایئرپورٹ کی جگہ پہ وہ بس اسٹاپ لکھ دے گا ڈیش ٹائم فار دا مطلب آگے جو بھی لوری ہے یا گاڑی ہے اس کے اکارڈنگ. تو یہ آ جائے گا ایٹ اور ان. ٹھیک ہے، لیٹ اس ٹریول ڈیش نائٹ اٹ ول بی کول دین. تو جو ہماری سمتیں ہوتی ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ کسی خاص سمت کسی خاص ڈائریکشن کے کسی خاص پرپس کے شو کرنے کے لیے ایٹ ہی لگاتے ہیں ہم. تو لیٹ اس ٹریول ایٹ نائٹ، ان نائٹ. کسی جگہ پہ میں نے دیکھا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک اسپیسیفک ریزن تھی تو مجھے ابھی وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن ایٹ نائٹ جو ہے نا وہ آئے گا. لیٹ اس ٹریول ایٹ نائٹ، مارننگ میں بھی ایٹ آئے گا. تو یہ جو سمت مطلب جو وقت کے پہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ایٹ ہی آئے گا. آفٹر نون میں موسٹلی ایک دو جگہ پہ میں نے پڑھا بھی تھا ایٹ کی جگہ پہ انہوں نے ان لکھا ہوا تھا. اسی طرح نائٹ میں بھی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا انہوں نے ایٹ کی جگہ پہ ان لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کس سینس میں وہ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن گرامیٹیکلی طور پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایٹ ہی لگے گا. دا برڈ فلیو ڈیش مائی ہیڈ اوور.
اوور ادھر آئے گا جب ہم کسی چیز کو جو ہمارے اوپر ہے ہم اس کو چھو نہ سکیں. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھت ہے تو چھت کو ہم جو ہے نا وہ چھو نہیں سکتے تو ہم چھت پہ ہو تو ظاہری بات ہے دا روف از اوور مائی ہیڈ. آن مائی ہیڈ نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. کوئی چیز جو آپ نے اپنی چھت کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے نا جب کرو گے تو پھر آپ آن دا فلور یا آن دا روف جو ہے نا وہ کہو گے, اوور دا روف نہیں کہو گے. آپ کے اور چھت کے درمیان میں جو گیپ ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر پا رہے اس کو جو ہے نا وہ آپ اوور سے تشبیہ دو گے. جان پٹ ڈیش از کلاس اینڈ وینٹر. اب دیکھیں نا پٹ ہے نا, میں نے وہ جو اسٹارٹنگ میں آپ کو ایگزامپل دی تھی پٹ, تو آن آ جائے گا یا ان آ جائے گا. ان کے ساتھ پٹ کا مطلب پٹ کے ساتھ ان لگا دیں گے تو میننگ چینج ہو جائے گا, پٹ کے ساتھ آن لگائیں گے تو میننگ اور ہو جائے گا. پٹ آن کا مطلب ہو جائے گا پہننا. ہی جان پٹ آن ہز کلاس یعنی جان نے کپڑے پہنے, اینڈ وینٹ آن اور چلتا بنا. یو ہیو ٹو آنسر آل دا کویشچنز ڈیش این آور. تو یہ دیکھیں ان این آور نہیں بلکہ ود ان. ود ان کیا شو کر رہا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر, یہ وہی والا بات ہے جو بائی والی تھی کہ اگر آپ نے کسی اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن کے ساتھ بائی لکھا ہوا دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ تک بھی نہیں بلکہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے تک جو ہے نا وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے وہ. تو اسی طرح ہی کویشچنز ان این آور نہیں بلکہ ود ان این آور یعنی آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر کرنے ہیں وہ. ہر تھنکنگ لینز ڈیش ڈیموکریسی. تو ٹوورڈز ہے, ٹوورڈز بھی کسی خاص ڈائریکشن کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کی جگہ پہ ایک ورڈ ہوتا ہے ٹو, تو اسی کا ہی ایک لفظ ہے ٹوورڈز. ٹوورڈز کی طرف کی بات ہوگا, کسی سمت کی بات ہوگا, کسی خاص اسپیسیفک جو سمت ہے نا ڈائریکشن ہے اس کی طرف بات ہوگی. تو اس کی جو تھنکنگز ہیں وہ اس کا زیادہ تر جھکاؤ, لینز کا مطلب جھکاؤ ہوتا ہے, تو مطلب اس کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ کس کی طرف ہے, ڈیموکریسی کی طرف. اس کو ڈیموکریسی نہیں بولنا, اس کی پروننسیشن بھی ٹھیک کر لیں, یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتا ڈیموکریسی ہوتا ہے, ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. آئی واز اسٹونشڈ ڈیش دا سیڈ نیوز. اب دیکھیں نا ادھر ایٹ آ گیا. اب یہ کوئی ڈائریکشن تو نہیں ہے اسپیسیفک, لیکن کسی اسپیسیفک پرپس میں بات آ گئی ہے جو کہ سیڈ ہے. تو سیڈ نیوز کے اوپر اسٹونشڈ کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. دیز فور اسٹوڈنٹس آلویز کوئرل ہوگا, کوئرل کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا یا لڑنا جھگڑنا. ڈیش دیم سیلوز ان دا کلاس. دیز فور اسٹوڈنٹس یعنی یہ والے 4 اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آلویز یعنی ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں. دیم سیلوز یعنی آپس میں, ان دا کلاس تو یہ امنگ آئے گا. ایک چیز یاد رکھنی ہے, ادھر بھی ایک کڑیا ہے, ایک امنگ ہوتا ہے, ایک بٹوین ہوتا ہے, ایک امنگسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہاں پہ دیز کی جگہ پہ 2 کی ہوتی بات, اس کی 2 کی ہوتی, پھر ہم نے امنگ نہیں لگانا تھا, پھر بٹوین نہیں لگانا تھا. جیسے میں کہوں کہ ڈسٹریبیوٹ دیز سویٹس بٹوین دیز 2 اسٹوڈنٹس, یعنی اگر کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مٹھائی ہے تھوڑی سی یہ بچوں میں. لیکن اگر 2 سے زیادہ ہیں, ایون کہ 3 بھی ہیں, پھر میں بٹوین نہیں لگاؤں گا, پھر بھی میں نے پھر بھی امنگ ہی کہنا ہے. یہ گرامر کا رول ہے گرامر کا. تو اس طرح اگر کلاس میں 10 بچے ہیں 20 ہیں تو میں ان میں کوئی چیز مطلب بانٹ رہا ہوں یا میں نے کوئی چیز مطلب ان کو دینی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ڈسٹریبیوٹ دس سویٹ بٹوین, نہیں پھر ہم امنگ کہیں گے, امنگ دیز اسٹوڈنٹس یعنی ان اسٹوڈنٹس کے درمیان. تو اس طرح یہاں پہ اب 4 کی بات ہے, 3 کی بھی ہوتی پھر بھی امنگ ہی آنا تھا, تو 2 کی ہوتی تو پھر بٹوین آنا تھا. یہ فنڈا بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. بٹوین اور امنگ کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے, یعنی 2 کے درمیان کی آپ بات کر رہے ہو پھر بٹوین لگانا ہے, 2 سے زیادہ کی آپ بات کر رہے ہو پھر آپ نے امنگ لگانا ہے. ہی واز ایبسینٹ ڈیش دا میٹنگ. اب ادھر فرام آئے گا, یعنی فرام میٹنگ, یعنی وہ ایبسینٹ تھا میٹنگ سے. تو یہاں تک جو ہے نا وہ یہ آپ کا ہے لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. تو باقی جو بھی آپ کی کوئی کوئری ہو اس کے ریلیٹڈ وہ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اس کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. تب تک کے لیے بائے بائے.